بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب برات میں انفرادی عبادات کا اہتمام کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے گھر میں نفل نماز پڑھنا اس جگہ کے مقابلے میں جہاں لوگ اسے دیکھ رہے ہوں وہ فضیلت رکھتا ہے جو فضیلت فرض نماز کو نفل نماز پر حاصل ہے۔ نفلی عبادات تنہائی اور تخلیہ میں کرنا افضل ہے۔ لوگوں کے سامنے نفلی عبادات سر انجام دینے میں ریاکاری کا اندیشہ ہے۔ نیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی عبادات گھروں میں ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، لہذا شب برات میں حسب استطاعت انفرادی طور پر گھروں میں نوافل اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اجتماعی طور پر عبادات کا اہتمام درست نہیں۔ شب برات میں کرنے کے کچھ کام افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اگر کر لیے جائیں، نمبر 1، نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت ادا کریں، کیونکہ نماز عشاء باجماعت ادا کرنے پر آدھی رات اور پھر نماز فجر باجماعت ادا کرنے پر پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ مستورات اذان ہوتے ہی مصلی پر پہنچ جائیں تو ان کو بھی جماعت کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2، نفلی عبادات تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے، لہذا شب برات کی عبادات بھی گھر میں خاموشی سے ادا کی جائیں اور بقدر استطاعت انفرادی طور پر ذکر و اذکار، تسبیحات، درود شریف، نوافل، صلاۃ و تسبیح اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، توبہ و استغفار کا خاص اہتمام کریں۔ نمبر 4، اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و بلائی اور عافیت کی رو کر دعائیں مانگیں۔ نمبر 5، ہر قسم کی اجتماعی عبادات، رسومات، بدعات، خرافات، شور شرابے سے اجتناب کریں۔ نمبر 6، نفلی عبادات میں اپنی ہمت اور اپنی طاقت کے موافق لگیں۔ نمبر 7، اس رات اگر بہت زیادہ عبادت نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام ضرور کریں، بالخصوص ان گناہوں سے جو اس رات کے فضائل سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ وہ 8 قسم کے گناہ ہیں جو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں عرض کر دیے ہیں۔ آپ اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل کی ویڈیو میں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ مذکورہ بالا اعمال شب برات کا لازمی حصہ اور فرض و واجب کے درجے میں نہیں، بلکہ ان کا تذکرہ محض یاد دہانی اور نصیحت کے لیے ہے، تاکہ لوگ کرنے والے کاموں میں لگ کر نہ کرنے والے کاموں اور منکرات سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔